بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری حدیث کم لوگوں کو پتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اب کلونجی کے لیے کہا کہ موت کا علاج نہیں ہے، باقی ہر بیماری کا علاج، مگر ایک چیز ایسی ہے جو موت کا بھی علاج ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ ہاں جی، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سناء مکی موت کو پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ بتائیے، موت کو پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ اگر اس حدیث پہ عمل کریں کبھی ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوگا، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ یہ موت سب سے زیادہ جو کلر بیماری ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے۔ سناء مکی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس کی ویلیو کا پتہ نہیں، فائدے کا پتہ نہیں۔ اگر سناء مکی کا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس میں کتنے فائدے ہیں، سونے سے زیادہ مہنگی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب $1-2 میں آپ آدھا کلو بھی لے لیں گے، اتنا سستا ہے۔ اگر دنیا کو پتہ چل گیا تو مشکل میں ہو جائے گی۔ سناء مکی پتے ہیں، انگلش میں بھی سنا ہے، SINNA، سنا۔ مکی اصطلاح اسلامی ہے، ورنہ سنا کہتے ہیں۔ سنا کوٹ یہ ٹیبلٹس بھی ہوتی ہیں۔ سناء مکی عجیب چیز، آپ کا کولیسٹرول ختم کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے ٹرائی کیا شوگر ان کی ختم ہو گئی۔ اس کو ابالنا ہوتا ہے، پتے تھوڑے اتنے سے، ایک بڑا چمچہ یا اتنا، جیسے میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اتنا اٹھا لیں اور اتنے ہی پھول گلاب کے اٹھا لیں اور ان کو آدھا گھنٹہ گرم کریں، ٹھیک ہے؟ جو بھی زہریلی چیز آپ کے بدن میں ہوگی وہ رات کو ہی لینا ہے، سارا کچرا نکال دیں گے، بالکل صاف کر دے گی پھول کی طرح آپ کے پیٹ کو، شکم کو، جو کچرا۔ مگر ہر روز نہیں لینی ہے اس شکل میں، 3 دن میں 1 مرتبہ لینے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ یہ اہل بیت کے تحفے ہیں، یہ آپ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ باقی اہل بیت کی زندہ معجزات ہیں، بڑی بڑی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آئیے اب اسپرچولیٹی کی طرف چلتے ہیں کہ کل ہم نے عرض کیا کہ ہر انسان پہ لازم ہے، اگر وہ انسان بننا چاہتا ہے تو روحانیت پیدا کرے۔ جس کا اسپرچولیٹی لیول 0 ہے تو ابھی انسان نہیں بنا ہے۔ حیوانی لذتیں سارے حیوان ہم سے زیادہ لیتے ہیں، کافر بھی اس میں شریک ہے، منافق بھی شریک ہے، یزید و فرعون بھی شریک ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے بنگلے میں رہتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہم بہت بڑی گاڑی میں رہتے ہیں۔ کافر کے پاس بھی ہے، مشرک کے پاس بھی۔ مومن کا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر روحانی لیول اوپر ہو جائے، معنویت کو اوپر کرے، تو ہم انسان ہیں۔ اگر روحانی دعا پڑھنے میں لذت نہیں مل رہی ہے، واقعی توبہ کریں، کوئی گناہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم حیوان ہیں، انسان نہیں بنے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ نے جو لذت دعا میں رکھی ہے اور اپنے ذکر میں رکھی ہے وہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں رکھی۔ کتنا بڑا جملہ ہے، جو اللہ نے لذت دعا اور اپنے ذکر میں رکھی ہے وہ کائنات کی کسی چیز میں لذت نہیں ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ نکاح میں، نہ بادشاہ ہونے میں، کسی دنیا کی شے میں اللہ نے وہ لذت نہیں رکھی، مگر وہ لذت گنہگار پر حرام ہے۔ حرام حرام عزیزو، گناہ سب سے بڑا سبب ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، کہ ہمیں دعا کی لذت نہ ملے۔ اور آج دیکھیے شیاطین جو ہے انسانوں کی شکل میں، وہ ہم سے آپ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیسے آپ کی اولاد کو برباد کریں، کیسے آپ کی روحانیت کو ختم کریں، کیسے آپ کی اسپرچولیٹی کو ختم کریں، کیسے آپ کی انسانیت کو ختم کریں۔ پوری دنیا پر جو شیطان کام کر رہے ہیں، بہت تیز کام کر، ہم مذہبی لوگ بہت سادہ ہیں۔ کیا ہو رہا ہے کام؟ پوری دنیا سے معنویت، روحانیت، انسانیت کو ختم کرنے کے لیے کیا کام ہو رہا ہے؟ حرام کھلاؤ، حرام حرام حرام۔ ہاں؟ جب 84 میں ہم نئے انگلینڈ میں گئے، 5-6 چیزیں حرام ہوتی تھی، بچوں کو یاد کرا دیتے تھے، بھائی اسکول میں جاؤ، دیکھو لاڈ جہاں لکھا وہ نہیں کھانا، اینیمل فیڈ نہیں کھانا، اسٹیبلائزر نہیں کھانا، ایملسیفائر نہیں کھانا، 4-5 چیزیں بچے یاد کر لیتا تھا۔ اب یہ شیطانوں نے دیکھا کہ یار یہ مسلمان تو ہوشیار ہو گئے، یہ تو حرام کھاتے ہی نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ان کے بچے نیک بنتے ہیں۔ یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ، کیا کیا انہوں نے؟ 400 فارمولا بنا دیے، E101، E200، 400 فارمولا کون یاد کرے گا؟
اور جب کارخانے کو فون کر کے ہم نے پوچھا امریکہ میں انگلینڈ میں بھائی یہ جو E100 E102 اس کا سورس کیا ہے, کہاں سے نکالتے ہو, سبزی سے, ویجیٹیبل سے یا اینیمل سے؟ جواب سنیے, وہ کہتے ہیں کبھی سبزی سے کبھی اینیمل سے. صلوات پڑھتے محمد محمد. یعنی یہ جو آپ کو ملتے ہیں نا ایپس کہ یہ ای حلال ہے, اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. خود کارخانوں والوں سے ہم نے انکوائری کی ہے, وہ کہتے ہیں جو مل جائے اور جو سستا ملے وہ ہم وہی لیتے ہیں. سستا اکثر وہی سور والا ملتا ہے کیونکہ ہر جگہ وہاں سور کھایا جاتا ہے. صلوات پڑھتے محمد. اب دیکھو یہ غضب ہے, 400 فارمولا اس میں حرام. چلو اگر حرام نہیں تو ایک بندے نے کویت میں پی ایچ ڈی کی تھی, یا اس نے تو دوسرے اعتبار سے پی ایچ ڈی کی تھی کہ یہ سارے ای فارمولا کینسر کا سبب ہے, کیمیکل سے, اس سے کینسر ہوتا ہے. صرف لوگوں کو حرام کھلانے کا مقصد یہ کہ بے دین ہو جائے. آپ کو ابن زیاد جب کوفے میں آیا ملعون, تو لوگوں نے کہا سنا تو بڑا ظالم ہے, بڑا قاتل ہے, مگر یہاں ظلم نہیں چلے گا. کہا کیوں؟ کہا یہاں مولا علی کے ایسے اصحاب ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے, بد دعا کریں گے تو مر جائے گا. کہا پہلے ان کو بلا, جن کی دعا قبول ہوتی ہے پہلے ان کو بلا. سارے شیعوں کو بلایا, کہا انہیں پتہ نہ چلے سب کو حرام کھلا, حرام کھا لیں گے 40 دن دعا قبول نہیں ہوگی, میں ان پہ حکومت کروں گا. صلوات پڑھی محمد والے. آج کے ابن زیاد یزیدی وہی کام کر رہے ہیں کہ بچوں کو حرام کھلاؤ, جتنے مدرسے بنا لیں, جتنے مدرسے سن لیں, مگر ان کا دل مردہ ہو جائے گا, نہ نماز میں لذت ملے گی نہ دعا میں لذت ملے گی. آج یہ ہو رہا ہے اور ہم بالکل بے خبر ہیں. مذہبی لوگ تو بہت سادہ ہے, بہت بگ ورڈ ہو چکے ہیں ہم لوگ. آپ تو تنزانیہ کی بات چھوڑیے, مشہد مقدس حکومت اسلامی, ہم نے مجلس پڑھی اور اس کے بعد جو نیاز تقسیم ہوا وہ جب ہم نے اس کے انگریڈینٹ پڑھے اس میں سور کی چربی تھی. بتائیے, صلوات پڑھتے محمد والے. دشمن کہاں کہاں کام کر رہا ہے, ورلڈ وائڈ کام ہو رہا ہے کہ بچوں کو حرام کھلا دو, حرام کھلا دو, حرام کھلاؤ گے 1000 مجلسیں سنے اثر نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ایک عجیب و غریب حدیث ہے واقعا, صلوات پڑھتے محمد والے. واقعا عجیب نورانی حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی 40 دن حرام بھی نہ کھائے اور وہ غذا بھی نہ کھائے جس میں شک اور شبہ, ہم شک کا فائدہ لے لیتے ہیں, عجیب حدیث. اگر 40 دن کوئی بھی مسلمان مومن یا مومنہ وہ غذا بھی نہ کھائے جو حرام ہو اور وہ بھی نہ کھائے جس میں شک شبہ ہو, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے کیا ملے گا؟ بغیر استاد کے, بغیر عالم کے, بغیر نبی کے, بغیر امام کے, بغیر کسی کتاب پڑھنے والے کے, خود خدا اس کے دل میں ہدایت کا نور ڈالے گا. اس سے بڑھ کر کیا ہو؟ نہ وہ مجلس میں گیا, نہ کوئی کتاب پڑھی, نہ کسی عالم کے در پہ گیا, صرف ایک کام کیا کہ حرام کھانا چھوڑ دیا. خود خدا اس کے دل میں ہدایت کا نور ڈالے گا.